وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ قالوا انہوں نے کہا یا اے قوم نا ہماری، قالوا یا قومنا انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سنا، کتابا ایسی کتاب کو، انزلہ جو نازل کی گئی، من سے بعد موسیٰ کے، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، بے شک ہم نے سنا ہے ایک ایسی کتاب کو جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، مصدقہ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما لام کا مطلب کے لیے، ما اس چیز، لما اس چیز کے لیے، بین یدیہ جو آگے ہے، یہدی اور رہنمائی کرتی ہے، الی کی طرف، الحق حق کی، مصدقا لما بین یدیہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یہدی الی الحق وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، و الی اور کی طرف، طریق راستہ، مستقیم سیدھا، و الی طریق مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا، یا کا مطلب اے قوم نہ ہماری، یا قومنا اے ہماری قوم، عجیبو تم قبول کرو، تم لبیک کہو، جواب دو، داعیہ پکارنے والے کو، اللہ کے، عجیبو داعی اللہ تم اللہ کے پکارنے والے کو قبول کرو، جواب دو، وآمنوا بہ، واو کا مطلب اور، آمنو تم ایمان لے آؤ، با کا مطلب ساتھ ہی اس کے، وآمنوا بہ اور تم اس کے ساتھ ایمان لے آؤ، یغفر لکم، یغفر وہ معاف کر دے گا، لام کا مطلب کے لیے، کم تم، یغفر لکم وہ تمہارے لیے مغفرت کرے گا، من سے ذنوب گناہوں، کم تمہارے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں سے، ویجر واو کا مطلب اور، یجر وہ پناہ دے گا، کم تم کو، من سے عذاب عذاب علیم دردناک، ویجرکم من عذاب علیم اور وہ پناہ دے گا تم کو دردناک عذاب سے، ومن اور جو کوئی لا نہیں، یجب قبول کرے گا، جواب دے گا، داعیہ پکارنے والے کو، اللہ کے، ومن لا یجب داعی اللہ اور جو نہیں جواب دے گا اللہ کے پکارنے والے کو، فلیس بمعجز فی الارض، فا کا مطلب بس، لیسا نہیں ہے، با کا مطلب ساتھ، معجز عاجز کرنے والا، فی کا مطلب میں، الارض زمین، فلیس بمعجز فی الارض پس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا زمین میں، ولیسا واو کا مطلب اور، لیسا نہیں ہے، لام کا مطلب کے لیے ہو اس کے لیے، من سے دونی سوا ہی اس کے، اولیاء دوست، ولیس لہم من دونہ اولیاء اور نہیں ہے اس کے لیے اس کے سوا کوئی دوست، اولئک یہی، فی میں ضلال گمراہی مبین واضح، اولئک فی ضلال مبین یہی ہیں واضح گمراہی۔ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم یقیناً ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف،
یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، ہماری قوم تم لبیک کہو، تم جواب دو، قبول کرو اللہ کے پکارنے والے کو، وآمنوا بہ، اور اس پر تم ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، وہ معاف کر دے گا تم کو، وہ مغفرت کرے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے، اور وہ پناہ دے گا تم کو دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجیب داعی اللہ، اور جو نہیں جواب دے گا اللہ کے پکارنے والے کو، فلیس بمعجز فی الارض، پس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جنات کے اپنی قوم کو جا کر خطاب کرنے کا ذکر کیا۔ انہوں نے قرآن سنا، قرآن کی جب تلاوت مکمل ہوئی تو اپنی قوم کی طرف یہ داعی بن کے چلے گئے، تلاش کرنے یہ آئے تھے کہ ہمارا آسمان سے رستہ کیوں بند کیا گیا ہے، ہمیں آسمان کی خبریں سننے میں کس چیز نے رکاوٹ ڈال دی ہے، یہ تحقیق کرنے آئے تھے۔ جب حق کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حق قبول کرنے کی توفیق دی، پھر قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کے داعی بن کے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے، اور جا کر کہا کہ ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ قرآن مجید تو انجیل کے بعد آیا، انجیل یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اور تورات وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کے مفسرین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ نہیں تھا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھوڑا ہے، ان کو پتہ نہیں چل سکا، یہ جواب اتنا مضبوط نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جن یہودی تھے، یہ عیسائی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔ یہ جواب پہلے سے بہتر ہے، لیکن اس سے بہتر بھی ایک جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ تورات اور انجیل در حقیقت یہ دو کتابیں، یوں سمجھ لو کہ تورات اصل ہے اور جو انجیل ہے یہ اس کی شرح ہے، اس میں ذکر کیے ہوئے احکامات کے فضائل ہیں۔ مستقل طور پر جو انجیل ہے یہ مستقل کتاب نہیں ہے، اسی لیے عیسائی آج بھی جب اپنی انجیل چھاپتے ہیں تو اس کے ساتھ تورات کو بھی شائع کرنا ان کی مجبوری ہے۔ کیوں؟ اس کو وہ عہد نامہ قدیم کہتے ہیں اور انجیل کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے یہ کتاب احکام کی کتاب نہیں تھی، اس میں صرف فضائل تھے کہ فلاں چیز کی یہ فضیلت، ترغیب و ترہیب تھی، یہ کرو یہ نہ کرو۔ احکام جو تھے وہ سارے کے سارے تورات میں تھے۔ تو گویا کہ داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل کی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل کی گئی، یہ یوں سمجھ لو کہ تورات کی شرح تھی۔ تورات کو انہوں نے منسوخ نہیں کیا، ان کی اصل کتاب تورات ہی تھی۔ تو عیسائی بھی تورات کے اسی طرح پابند تھے، اسی طرح تورات کو ماننے کے پابند تھے کہ جس طرح یہودی تورات کو مانتے تھے، اور اس کے بغیر ان کے احکامات پورے نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے ان جنوں نے یہ جو کہا ہے، انہوں نے اپنی مرکزی کتاب کا ذکر کیا ہے کہ جو اصل کتاب ہے، اور اصل کتاب تورات کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منسوخ کی۔ اس سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ داؤد تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ انہیں پر اترنے والی کتاب ہی کی لوگوں کو دعوت دی۔ قرآن اصل، اسلام اصل وہ مذہب ہے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو منسوخ کیا۔ تو اس لیے ان جنوں نے اپنی مرکزی کتاب کا ذکر کیا، کیونکہ قرآن میں بھی وہ احکامات ہیں جس طرح کے تورات میں احکامات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے کہ جیسی موسیٰ کی کتاب، کہ جس کے اندر احکامات ہیں، جس میں اللہ کے فرامین ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اس میں فضائل اور مناقب ہے۔ تو اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کی دلیل وہ بھی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کے جو چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، یہ آخر عمر میں عیسائی ہو چکے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر جبریل امین سے ملاقات کی، آ کر سارا ماجرا اپنی بیوی خدیجہ کو بتلایا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پکڑ کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور جا کر اس کو ساری بات سنائی۔ وہ ان دنوں نابینے ہو چکے تھے، ساری بات ان کو سنائی تو انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، حالانکہ یہ عیسائی تھے، عیسائی کو تو اپنی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے موسیٰ کا ذکر کیوں کیا؟ موسیٰ کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا کہ موسیٰ پر جو احکامات کی کتاب تھی وہ موسیٰ پر اتری تھی، اس کے بعد عیسیٰ جو تھے یا داؤد یا جتنے درمیان میں نبی آئے یہ سب کے سب تورات ہی پر عمل کرتے رہے اور یہی ان کی اصل کتاب تھی۔ تو اس نے بھی احکام کا جائزہ لیتے ہوئے یہی کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا وہ اس پر بھی اترا ہے۔ تو اس لیے یہ موسیٰ کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ مرکزی کتاب تھی۔ سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، وہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے، تورات، انجیل، زبور، کسی کی وہ تکذیب نہیں کرتی، سب کو سچا کہتی ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور کسی پہلے نبی کو وہ جھوٹا نہیں کہتی، وہ سب نبیوں کی تصدیق کرتی ہے۔ گویا کہ یہ بات کہہ کر ان جنوں کو مزید قائل کرنے کا ایک انداز تھا کہ دیکھو جو ہم کتاب سن کر آئے ہیں وہ تمہاری پہلی کتابوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ ضمناً اشارہ تھا کہ یہ سب کے سب ایک ہی چراغ سے نکلی ہوئی شعاعیں ہیں، یہ ایک ہی جگہ سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، لہذا یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہدی الی الحق، وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف، جو حق بات ہے اس طرف وہ بلاتی ہے اور جو سیدھا رستہ ہے یہ اس طرف لے کر جاتی ہے۔ تو لہذا تم اس پکارنے والے کی پکار کا جواب دو، یا قومنا اجیبوا داعی، بار بار اے ہماری قوم، اے ہماری قوم، یہ ایک محبت کا اور خیر خواہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جس طرح کہ بندہ اپنے کسی شاگرد کو سمجھائے تو اس کو بار بار کہتا ہے میرے پیارے بیٹے، یا اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے اس کو بار بار کہتا ہے میرے بیٹے، میرے بیٹے، یہ ایک نرمی کا، شفقت کا، دل موہ لینے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ پھر کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، ایک اور انداز سے۔ پہلے یہ کہا کہ ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل نہیں کی گئی، اور پھر بعد میں داعی اللہ کہہ کر یہ کہہ دیا کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کتاب کی طرف دعوت دینے والا اللہ کا داعی ہے۔ اجیبوا داعی اللہ، تم اللہ کے داعی کو جواب دو، وہ تمہیں بلاتا ہے اس کو لبیک کہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا کہ دو فرشتے آئے، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کی مثال بیان کرو، اس شخص کی مثال بیان کرو۔ ایک نے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ نے بہت بڑا محل بنایا، بہت خوبصورت محل بنایا، اور پھر اس بادشاہ نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ میری رعایا کے اندر جاؤ اور ادھر اعلان کرو کہ تمہیں بادشاہ بلاتا ہے، آؤ میرے پیچھے پیچھے اور چل کر فلاں محل بادشاہ نے تیار کیا ہے اس کے اندر تمہاری دعوت ہے۔ تو جس بندے نے اس بادشاہ کے بھیجے ہوئے قاصد کی بات کو مان لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، وہ بندہ محل کے اندر بھی داخل ہو جائے گا، بادشاہ کی دعوت کو بھی قبول کر لے گا، اور جس بندے نے بادشاہ کے قاصد کو تکذیب کی اس کی اور اس کے پیچھے نہ آیا وہ محل میں بھی داخل نہیں ہوگا اور وہ بندہ کھانا بھی نہیں کھائے گا۔ کہا کہ یہ مثال ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا جنت، اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں طرح طرح کی نعمتیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں لوگوں کو بلانے کے لیے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ لوگوں آؤ، اللہ نے گھر تیار کیا ہے، میں اس کا قاصد ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہوں، اس طرف بلانے والا ہوں۔
جو اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ کھانا بھی کھائے گا وہاں کا، اور جو اللہ کے رسول کی بات کو لبیک نہیں کہے گا وہ اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوگا اور کھانا بھی نہیں کھائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ تو یہاں پر وہی لفظ بولا گیا، اجیبوا داعی اللہ، تم اللہ کے داعی کو لبیک کہو، اس کی بات کو قبول کرو جو اس کی بات ہے، وآمنوا بہ، اور اس پر تم ایمان لے آؤ۔ تمہیں دنیا میں اس کے فوائد اور آخرت میں جو فوائد ملیں گے، یغفر لکم من ذنوبکم، ایک فائدہ ایمان کا کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس طرح کی حدیث کے اندر آتا ہے اسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے والے سارے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح توبہ اپنے سے پہلے والے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تم کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ قبر کا عذاب، حشر کا عذاب، جہنم کا عذاب، ان تمام عذابوں سے اللہ تعالیٰ تم کو پناہ دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے پناہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت تمہیں پناہ دے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، دیکھو یہ ایمان ہے، ایمان ابھی کسی مکتب میں نہیں بیٹھے، یہ ایمان ہے کہ جب دل کے اندر آتا ہے تو انسان کے بولنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ جب ایمان دل میں اترتا ہے تو انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، انسان کی سوچیں بدل جاتی ہیں، اس کی ترجیح ہی کچھ اور بن جاتی ہے، پھر یہ حقیر دنیا اس کا مطمع نظر نہیں رہتی۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے اس داعی کو لبیک نہیں کہے گا، اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں پھر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، وہ غالب نہیں آ سکتا زمین پر۔ زمین اللہ کی ہے، غالب اللہ نے آنا ہے، اور اللہ والے غالب آئیں گے، وہ کسی کو عاجز نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ جس کو مرضی اللہ کے سوا اپنا مددگار بنانا چاہے، اس کا کوئی اللہ کے سوا مددگار نہیں بن سکتا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو واضح گمراہی میں۔ کون؟ کہ جو لبیک، جو پکار پر حاضر نہیں ہوتے، جو اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ دیکھو بھائی، جنہوں نے دو باتیں کہی، ایک تو اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کو لبیک کہو، اور دوسرا یہ وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ۔ ہم نے لبیک تو کہا ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، لیکن ایمان کے اندر نقص ہے، نقص۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ جب تک یہ تین چیزیں پوری نہیں ہوتی، ایمان پورا نہیں ہوتا، ایمان پورا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا تھا وآمنوا بہ، اور اس پر تم ایمان لے کر آؤ۔ ایمان کے بغیر تمہارا دعویٰ اور لبیک کہنے کا دعویٰ اور یہ کہنا کہ ہم نے اس دعوت کو قبول کر لیا، یہ ایک خالی دعویٰ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور جو اللہ رب العزت کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کی روایت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم سے لے کر آخری انسان جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، اور پہلا جن سے لے کر آخری جن جو قیامت کے دن پیدا ہوگا، تم سب کے سب مل کر ایک بدترین انسان کی طرح ہو جائے، اور سب کے سب میری نافرمانی پر اتر آؤ، کھل کے جو کر سکتے ہو وہ کرو، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ما نقص ذلک من ملکی شیئا، یہ چیز میری بادشاہت میں، میری شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتی۔ اور اگر تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ، اور اس طرح متقی بنو کہ جس طرح تم میں سے سب سے زیادہ متقی انسان ہے سب اس کی طرح ہو جاؤ، تو بھی تم میری بادشاہت کے اندر میری شان میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، میری نافرمانی کر کے کچھ کمی نہیں کر سکتے، اور میری عبادت کر کے میری شان میں اضافہ نہیں تم کر سکتے، کیونکہ اضافہ اس کی شان میں ہوتا ہے کہ جس میں کچھ کمی ہو۔ تو اللہ کی شان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو ہم مثال بھی بیان نہیں کر سکتے کہ اس کی شان کیسی ہے۔ فَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے بلند مثالیں ہیں۔ تو اس لیے تم اگر گناہ کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنا نفع کرو گے،
اللہ رب العزت کو اس میں کچھ نہیں ہے. اولئک فی ضلال مبین. اور یہ جو پکار پر لبیک نہیں کہیں گے یہ لوگ واضح گمراہی کے اندر ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا قومنا اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا بے شک ہم نے سنا ہے ایک ایسی کتاب کو انزل من بعد موسیٰ جو نازل کی گئی موسیٰ کے بعد مصدقا لما بین یدیہ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے ہیں. یہدی الی الحق وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف وإلی طریق مستقیم اور سیدھے رستے کی طرف. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ اے ہماری قوم جواب دو اللہ کے داعی کو وآمنوا به اور ایمان لے آؤ اس پر یغفر لکم من ذنوبکم وہ مغفرت کرے گا تمہارے گناہوں کے لیے ویجرکم من عذاب علیم اور وہ پناہ دے گا تم کو دردناک عذاب سے. ومن لا یجب داعی اللہ اور جو نہیں جواب دے گا اللہ کے داعی کو فلیس بمعجز فی الارض بس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا زمین میں ولیس لہ اور نہیں ہے اس کے لیے من دونہ اس کے سوا اولیاء مددگار. اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ واضح گمراہی میں. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا